نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل. اب آپ دیکھیے، اگر اللہ کے حکم سے تم حلال چھوڑتے ہو روزے میں تو اللہ کے حکم سے حرام بھی چھوڑ دو. باطل طریقے سے مال کما کے مت کھاؤ. باطل میں کیا تھا؟ چوری، خیانت، غصب، ڈاکہ، رشوت، سود، یعنی یہ تمام باطل طریقے. اور خاص طور پر حکام کے پاس مال مت لے جاؤ، اور اس کا مقصد کیا نہ ہو کہ تم پھر گناہ کے ساتھ لوگوں کا مال ہڑپ کر سکو. وانتم تعلمون، اور تم کو پتا ہو کہ تم کیا کر رہے ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں ایک انسان ہی ہوں، تم میرے پاس جھگڑے لے کر آتے ہو سکتا ہے کہ تم میں سے ایک دوسرے کی نسبت اپنی دلیل اچھی طرح پیش کرتا ہو، اور میں جو کچھ سنوں اسی کے مطابق فیصلہ کر دوں. اگر میں کسی کو اس کے بھائی کے حق میں سے کچھ دینے کا فیصلہ کر دوں تو اسے چاہیے کہ نہ لے، کیونکہ میں اسے آگ کا ٹکڑا دے رہا ہوں. یعنی جس چیز پہ حق نہیں، اور صرف چرب زبانی کی وجہ سے یہ رشوت دے کے آپ نے اس کو اپنی طرف کر لیا، تو یہ کیا کیا گویا؟ آگ کا ٹکڑا لے لیا. تو اسی چیز سے یہاں پر روکا جا رہا ہے کہ لوگوں کے مال کھانے کے لیے، یا لوگوں کے حق غصب کرنے کے لیے، یا لوگوں کے ساتھ زیادتی کرنے کے لیے تم رشوت دے کر فائدے مت اٹھاؤ. وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، حالانکہ تم جانتے ہو، تمہیں پتا ہے کہ یہ غلط ہے. کیونکہ انسان جہاں غلطی کرتا نا، فوراً گھنٹی بج جاتی ہے اندر. اگر انسان گھنٹی نہیں سنتا اور غلط کام کر لیتا تو وہ خیانت کرتا ہے اپنے آپ سے. یہی تو خیانت ہے نا. اسے پتا ہے نہیں کرنا چاہیے، وہ پہ کر رہا ہے تو گویا وہ خود سے بھی خیانت کر رہا ہے. اور قیامت کے دن آپ کو معلوم ہے کہ کوئی بندہ اپنی جگہ سے ہل نہ سکے گا جب تک کہ 5 سوالوں کا جواب نہ دے. عمر کس کام میں لگائی، جوانی کہاں لگائی، مال کہاں سے کمایا، مال کہاں خرچ کیا، اور علم پہ عمل کتنا کیا. تو بات یہ ہے کہ کتنے سیکوینس ہے نا قرآن میں. یعنی روزہ کیا ہے؟ رکنا. کس سے رکنا؟ حلال سے رکنا. بیوی حلال ہے، رکنا. کھانا حلال ہے، رکنا. جب اس سے روک کے تربیت کر دی، تقوی پیدا کر دیا، سٹیمنا آ گیا، اسٹرینتھ آ گئی، تو اب کیا ہے؟ حرام سے بھی رک جاؤ. یہ نہیں کہا پہلے حرام سے رکو پھر حلال سے رکو. ترتیب آپ دیکھیے، یہ آیت پہلے بھی تو آ سکتی تھی، لیکن پہلے نہیں، آخر میں آئی. پہلے پریپیئر کرتا ہے انسان کو اللہ تعالیٰ، پھر آہستہ 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 اس سے وہ چھڑواتا ہے. کتنا مہربان ہے ہمارا رب. اور یہ ہے کہ یہی وہ حدود ہے اور یہی وہ پابندیاں ہیں جن کی پابندی ضروری ہے. اور اگر ہم ان کو توڑتے ہیں تو ٹھیک ہے، دنیا میں اپنے آپ کو جتنی مرضی تعویلوں سے مطمئن کر لیں، لیکن بہرحال ایک دن تو ہمیں جا کے جواب دینا ہے. حساب کتاب کا دن بنا ہی اس لیے. آپ یاد رکھیے کہ بہت سی چیزیں، بہت سے لوگوں کا ایک سوال ہوتا ہے نا کہ غلط چیزیں نہیں چھوڑ سکتے. وجہ کیا ہوتی؟ وجہ ایمان کی کمزوری ہوتی، تقوی کا نہ ہونا ہوتا. جب اندر ایمان مضبوط ہو جاتا نا، انسان سمجھتا ہے میرا رزق، روزی، فائدہ، نقصان، نفع، ہر چیز اللہ کے ہاتھ میں، جو مجھے ملنا وہ مل کر رہے گا. وہ حلال سے بھی ملے گا، حرام سے بھی. تو کیوں نہ میں حلال طریقہ اختیار کروں؟ دیر سے آ جائے مگر حلال آئے. جو لکھا ہے ملنا وہ ہے، جو محنت کرے گا پائے گا. لیکن انسان ضرور حرام کو بدل کے حلال کے طریقے سوچے. اور کوئی مسئلہ ایسا نہیں جس کا حل نہ ہو. عموماً ہم جلدی چاہتے ہیں نا، تو کلا بل تحبون العاجلہ، تم چاہتے ہو جلدی کام ہو جائے، جلدی فائدہ حاصل ہو جائے، اور اس میں پھر حلال حرام کی پرواہ نہیں رہتی. اس میں بھی پھر صبر، جیسے روزے میں صبر ہے نا، یہاں بھی پھر صبر اور قربانی. تو انسان کے لیے اللہ تعالیٰ پھر راستے کھول دیتا ہے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.